سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے توہمات اور بہت سی بدشگونیاں اس مہینے کے ساتھ لوگ وابستہ کر لیتے ہیں، مثلاً کہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یا چنے ابال کر بانٹنا، یا کالے چنے بانٹنا، یہ ساری چیزیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس سے متعلق ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات کو نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی کا حساب جان سکو۔ تو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے اور مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے اور میں ہی رات اور دن کو پلٹتا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ تو حج کے لیے اوقات بتانے والا ہے۔ تو سفر کے مہینے سے کوئی بھی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی بھی خاص قسم کا صدقہ و خیرات کا اس مہینے میں حکم نہیں ہے، وہ ویسے ہی حکم ہے جو عام مہینوں میں ہے۔ اور مہینے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اور ان کے بنانے کی وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کیا ہے۔ تو مہینوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدشگونی کو وابستہ کرنا نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی اللہ کا حکم ہے۔